خدا یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیں۔ زبور 35واں زبور 35واں اور اس کی 13ویں آیت کو پڑھیں گے۔ زبور 35واں اور اس کی 13ویں آیت۔ لیکن میں نے تو ان کی بیماری میں جب وہ بیمار تھے ٹاٹ اوڑا اور اسے رکھ کر اپنی جان کو دکھ دیا، اور میری دعا میرے ہی سینے میں واپس آئی۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ آئیے اپنے سر کو خدا مند کے سر جھکائیں، سب سر جھک جائیں اور سب آنکھ کے بند ہو، کوئی آنکھ کھلی نہ رہے۔ آسمان و زمین کے خالق مالک، نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ تیرے حضور جھکتے ہوئے تیرا شکر اور تیری تعریف کرتا ہوں۔ اے خداوند تو بھلا ہے اور تیری شفقت ابدی ہے، اور آج جب تو اپنے کلام کو نازل کرنے کو ہے تو اے خداوند ایک کے ذہن کو کھول، کانوں کو کھول۔ میں اپنے آپ کو بھی تیرے حضور لایا ہوں، اپنے لہو میں چھپا اور تیرے پاک منصب سے آج تیرا کلام جب تیرے لوگوں تک پہنچاؤں تو اس میں کسی طرح کی بھی علمی عقلی آمیزش نہ کروں، بلکہ تیرے روح القدس کی تحریک سے تیرا کلام تیرے لوگوں تک پہنچے۔ اے خداوند میں بیٹھوں اور تو بڑھے، میں چھپوں اور تو نظر آئے، اور تیرا جلال چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں ہے۔ اور آج ایک ایک سے کلام کر اور ایک ایک کی زندگی کو بدل۔ اے خداوند کثرت سے اپنی برکت کی بارش کو نازل فرما، میری دعا کو سن اور قبول کر۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ خدا کی زندہ اور مقدس کلام سے پڑھیں گے زبور 35واں اور اس کی 13ویں آیت۔ لیکن میں نے تو ان کی بیماری میں جب وہ بیمار تھے ٹاٹ اوڑا اور اسے رکھ کر اپنی جان کو دکھ دیا، اور میری دعا میرے ہی سینے میں واپس آئی۔ آج کا ہمارا مضمون ہے با مقصد روزہ۔ خدا کی کلام مقدس سے ہم نے زبور 35واں اور اس کی 13ویں آیت کو پڑھا کہ ایک مقصد کے ساتھ روزہ رکھا گیا ہے، اور ایک مقصد کے ساتھ روزہ رکھنا ہے، اور مقصد کے ساتھ ساتھ فی الحقیقت اپنی زندگی کو تبدیل بھی کرنا ہے۔ یعنی جس پرپس کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں، جب اس مقصد کے لیے روزہ رکھتے ہیں لیکن اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کرتے، اپنی سوچوں کو نہیں بدلتے، اپنے خیالات کو کلام کے سانچے میں نہیں ڈالتے، اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں میں ہم زندہ خدا کے تابع نہیں ہوتے، تو گو با مقصد روزہ رکھیں بھی تو ہماری دعا آگ بالا تک نہیں پہنچتی، بلکہ ہماری دعا واپس ہمارے ہی سینے میں آ جاتی ہے۔ اور یہاں پر زبور نویس بیان کرتا ہے، لیکن میں نے تو ان کی بیماری میں جب وہ بیمار تھے ٹاٹ اوڑا اور اسے رکھ کر اپنی جان کو دکھ دیا، اور میری دعا میرے ہی سینے میں واپس آئی۔
اب روزہ بامقصد تو ہے، لیکن زندگی کی چینج نہ ہو، زندگی میں تبدیلی نہ ہو، تو پھر دعا واپس آتی ہے سینے میں۔ اس لیے خدا کے کلام مقدس میں بہت سے لوگ ہیں بامقصد روزہ رکھتے ہیں، ایک پرپس کے لیے روزہ رکھتے ہیں، لیکن اپنی زندگی پر غور نہیں کرتے، اپنے گناہوں کو اپنی ذات سے الگ نہیں کرتے، ناراضگی کو اپنی زندگی سے دور نہیں کرتے، بدی اور برے خیالات کو یا بدکاری کو اپنی زندگی سے دور نہیں کرتے، نشے کو دور نہیں کرتے، شراب نوشی سے باز نہیں آتے، سگریٹ نوشی سے باز نہیں آتے، اور گالی گلوچ سے باز نہیں آتے۔ روزہ رکھتے ہیں ایک مقصد کے تحت، اور جب روزہ رکھتے ہیں اور وہ خوش ہے کہ ہم نے ایک پرپس کے لیے روزہ رکھا ہے، تو ان کی دعا پھر بھی عالم بالا تک نہیں پہنچتی، رب الافواج ان کی آواز کو نہیں سنتا۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے اس وقت روزہ مؤثر اور بابرکت اور نتیجہ خیز ہوتا ہے جب روزہ رکھیں اور اپنی زندگی کو کلی طور پر تبدیل کریں، اپنے خیالات کو خدا کے تابع کریں، اور وہ ناراضگی اور وہ برے کام جو زندگی میں ان کو ترک کریں اور زندہ خدا کے قدموں میں جھکیں، پھر آپ کی زندگی بابرکت بھی ہے اور آپ کی زندگی میں خدا غیر معمولی کام ظہور میں لاتا ہے۔ تو بہت سے لوگ بامقصد روزہ کو رکھتے ہیں، ایک مقصد کے تحت روزے میں ٹھہرتے ہیں، لیکن اپنی زندگی کو نہیں بدلتے۔ ایسوں کا روزہ بے معنی ہے۔ خدا روزے میں یہ چاہتا ہے کہ آپ کی باطنی تبدیلی ہو، آپ کا دل خدا کے ساتھ پیوست ہو جائے، آپ کی سوچیں خدا کے کلام سے ہم آہنگ ہو جائے، آپ کے زندگی کے تمام پہلو خدا کی مرضی کے تابع ہو جائے۔ پھر جب آپ پکاریں گے، خداوند آپ کی آواز کو سنے گا اور آپ کے اس مقصد کو جس کے تحت آپ نے روزہ رکھا ہے، خدا اس مقصد کو یقینی طور پر پورا کرتا ہے۔ جب ہم خدا کے کلام مقدس سے پڑھتے ہیں زکریا 7واں باب، آج کا ہمارا مضمون ہے بامقصد روزہ۔ زکریا 7واں باب اور اس کی 5ویں آیت، خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے، زکریا 7واں باب اور اس کی 5ویں آیت، کہ مملکت کے سب لوگوں اور کاہنوں سے کہے کہ جب تم نے 5ویں اور 7ویں مہینے میں ان 70 برس تک روزہ رکھا اور ماتم کیا، تو کیا کبھی میرے لیے خاص میرے ہی لیے روزہ رکھا تھا؟ اور جب تم کھاتے پیتے تھے تو اپنے ہی لیے نہ کھاتے پیتے تھے؟ بائبل مقدس بیان کرتی ہے روزے رکھتے ہیں روٹین کے اعتبار سے یا رسمی طور پر کہ چلے روزوں کا مہینہ ہے یا روزوں کے ایام ہے، میں نے 40 روزے رکھنے ہیں، کوئی مقصد نہیں، ذاتی طور پر خدا کے ساتھ قائم اور پیوست نہیں، خدا کے ساتھ لگاؤ نہیں، بھوکے رہ رہے ہیں، روٹی نہیں کھا رہے، پانی نہیں پی رہے، لیکن گناہ بدستور جاری ہے، ناراضگی پر گامزن ہے، اعمال بد زندگی کا حصہ ہے، اور روزے رکھ رہے ہیں اور دل کو خوش کر رہے ہیں کہ ہم روزے میں ہیں، کوئی مقصد نہیں، زندگی کی تبدیلی بھی نہیں۔ خدا ایسے روزوں کو پسند نہیں کرتا۔
اور نہ ہی خدا ان سے خوش ہوتا ہے، اور نہ ہی خدا سمجھتا کہ یہ میرے لیے رکھا گیا ہے۔ رسمی روزے خدا کو ناپسند ہے، اور جب ہم عید حاضر میں دیکھتے ہیں تو بہت سے لوگ رسمن اور معاشرے میں اعلیٰ مقام کے لیے یا مقام فخر کے لیے روزہ رکھتے ہیں، اور خدا اس روزے کو جو وہ رکھتے ہیں اس کی مذمت کرتا ہے اور اسے قبول نہیں کرتا، اور بلکہ یہ کہتا ہے کہ یہ روزہ میرے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ روزہ تم نے رسم کے طور پر رکھا، معاشرے میں اعلیٰ مقام کے لیے رکھا، لیکن میرے لیے نہیں رکھا۔ زکریا 7واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ مملکت کے سب لوگوں اور کاہنوں سے کہے، اب اس میں سب لوگ بھی شامل ہے، کاہن بھی شامل ہے، خدام بھی شامل ہے، اور عوام الناس بھی شامل ہے۔ انہوں نے روزہ تو رکھا لیکن اپنے لیے نہیں، انہوں نے رکھا اپنے لیے، خدا کے لیے نہیں۔ اور لکھا ہے مملکت کے سب لوگوں اور کاہنوں سے کہے کہ جب تم نے 5ویں اور 7ویں مہینے میں ان 70 برس تک روزہ رکھا اور ماتم کیا تو کیا کبھی میرے لیے خاص، میرے ہی لیے روزہ رکھا؟ اب خاص کے معنی اسپیشل، اسپیشلی تم نے میرے لیے رکھا۔ سال ہر سال سے 70 برس، اور اب دیکھیں عمر 50 سال، 60 سال، 70 سال یا 80 سال، یہ عمر کی حد ہے۔ اور پوری لائف بھی اگر آپ روزہ رکھتے ہیں کہ ہر سال 40 روزے رکھ رہے ہیں، لیکن باقی دنوں میں گناہ، ناراضی، حرام کاری، زناکاری، شراب نوشی اور برے کاموں میں ملوث ہیں، تو خدا کہتا ہے کہ یہ کیا تم نے میرے لیے خاص، میرے لیے ہی رکھا؟ اور جو روزہ خاص خدا کے لیے رکھے گے، اس روزے میں آپ کی سوچ بدل جائے گی، انداز فکر بدل جائے گا، اور آپ میں اس قدر بالیدگی اور پختگی آ جائے گی کہ روزے جب نہیں بھی ہیں تو بھی آپ نہ جھوٹ بولیں گے، پھر آپ جھوٹ سے روزہ رکھیں گے، بدکاری سے باز آئیں گے، یہ روزہ رکھیں گے، اور برائی سے اجتناب کریں گے، یہ روزہ رکھیں گے، اور آپ کی ساری زندگی گویا روزے میں ہے، اور روزے کے ایام میں روٹی اور پانی کو چھوڑ کر، پانی نہ پی کر اور روٹی نہ کھا کر، لیکن خدا کے تابع ہو کر اور اس کے کلام کو اپنی زندگی میں لے کر آپ میں پختگی لائی، اور باقی ایام میں اب آپ زندہ خدا کی مرضی کے تابع ہوں گے۔ اب گناہ ارد گرد ہو رہا ہے لیکن آپ گناہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ روزے میں آپ میں بالیدگی پیدا ہوئی اور سوچ میں پختگی پیدا ہوئی، اور آپ میں قوت برداشت پیدا ہوئی، آپ میں خدا کے تابع ہونے اور خدا کی مرضی کے مطابق چلنے کی قوت پیدا ہوئی، اور آپ اس دنیا میں خدا کی رضا، اس کی مرضی، اس کے آئین اور اس کے احکام کے مطابق زندگی بسر کریں گے، اور یہ خدا کو پسند ہے، اور یہ خدا چاہتا ہے۔ بامقصد روزہ یہ ہے، آپ کا مقصد ہو کہ جب روزوں کے ایام ختم بھی ہو جائیں گے لیکن میں گناہ نہیں کروں گا، برے کام نہیں کروں گا، میرا روزہ ہے، اور آپ کی تھرو لائف جو ہے وہ روزے میں ہوگی، اور یہ خدا کو پسند ہے، اور یہ آسمان کی بادشاہی میں داخلے کا باعث ہے، اور یہ روحانی استحکام اور اس دنیا میں فتح مند زندگی کا باعث ہے۔ اور خدا یہ روزہ چاہتا ہے
عزیزو، بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ جب آپ روزے میں ٹھہرتے ہیں خدا آپ کو روحانی باریکی بخشتا ہے، آپ کو فہم بخشتا ہے، آپ کو اپنے کلام کو سمجھنے اور رویاؤں کو، ویژنز کو سمجھنے کی قوت بخشتا ہے۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے ایماندار لوگ، خدا سے پیار کرنے والے لوگ روزے میں ٹھہرتے ہیں اور وہ رویا جو خدا ان کو بخشتا ہے یا رویا خدا انہیں دکھاتا ہے وہ سمجھ نہیں پاتے، لیکن وہ روزے میں ٹھہرتے ہیں اور ذہن کی وسعت اور حکمت اور دانائی اور تدبر اور فکری صلاحیتیں روزے کے باعث نکھرتی چلی جاتی ہے اور انسان خدا کے ان رازوں سے اور بھیدوں سے واقف ہو جاتا ہے اور پھر اس دنیا میں سمجھ کے ساتھ خداوند کی حضوری میں زندگی بسر کرتا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے دانیل 10واں باب اور اس کی 30 آیت۔ کلام مقدس میں دانیل 10واں باب اور اس کی 30 آیت۔ نہ میں نے لذیذ کھانا کھایا نہ گوشت اور میں نے میرے منہ میں دخل پایا اور نہ میں نے تیل ملا جب تک کہ پورے 3 ہفتے گزر نہ گئے۔ خدا کے کلام مقدس میں جب ہم دانیل 10واں باب اور اس کی پہلی آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے شاہی فارس کورس کے 30 سال میں دانیل پر جس کا نام بیلتشازر رکھا گیا ایک بات ظاہر کی گئی اور وہ بات سچ اور بڑی لشکر کشی کی تھی اور اسے اس بات پر غور کیا اور اس رویا کا بید سمجھا۔ میں دانیل ان دنوں میں 3 ہفتوں تک ماتم کرتا رہا، نہ میں نے لذیذ کھانا کھایا نہ گوشت اور میں نے میرے منہ میں دخل پایا اور نہ میں نے تیل ملا جب تک کہ پورے 3 ہفتے گزر نہ گئے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ دانیل اس رویا کو سمجھنے کے لیے مقصد کے تحت روزہ رکھتا ہے۔ کیا خدا یہ رویا مجھے سمجھا، اے خدا مجھے فہم عنایت کر۔ عزیزو، بہت سے لوگ صرف بیماریوں دکھوں سے چھٹکارے کے لیے ہی روزہ رکھتے ہیں، لیکن دانیل نے رویا کو سمجھنے کے لیے ویژن کو اور اس مسٹری کو اور اس بید کو، اس راز کو جاننے کے لیے کہ خدا یہ راز مجھ پر عیاں کر، اے خدا رویا کی سمجھ مجھے بخش۔ اور وہ روزے میں ٹھہرا، نہ اس سے کچھ کھایا نہ اس سے کچھ پیا اور نہ کوئی چیز اس کے منہ میں گئی۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو مختلف دلائل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں روزہ رکھیں پانی پیے کوئی بات نہیں، روزہ رکھیں بس یہ کہ چھوٹی موٹی چیزیں کھاتے ہیں اور روزہ رکھے بس گوشت نہ کھائیں، روزہ رکھیں اور بس جوس پی لے پانی نہ پیئیں۔ عزیزو، یہ غلط تعلیم ہے اصل میں بائبل، اور پھر وہ ایسے ہی ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک گناہ کرے ایک نہ کرے۔ اب اس میں یہ کہ بہت سے زیادہ سگریٹ نہ پیئے، ایک پی لے، لیکن ایک سگریٹ بھی اتنا ہی نقصان دہ جتنی 10 سگریٹس۔ ایک شراب کی بوتل کہ کوئی بات نہیں 10 نہ پیئے، روزہ رکھے ایک پیئے۔ عزیزو، یہ بائبل کی تعلیم نہیں ہے۔ یہ بائبل کی تعلیم یہ ہے کہ ٹوٹل اجتناب کرنا ہے، نہ روٹی لینا ہے نہ پانی لینا ہے، نہ پانی پینا ہے اور نہ روٹی کھانا ہے، اور اسی طرح کلی طور پر ہر گناہ پر فتح پانا ہے، اور یہ نہیں کہ تھوڑا سا کر سکتے ہیں۔ عزیزو، بائبل بیان کرتی ہے اور خدا کا بندہ دانیل بیان کرتا ہے۔ دیکھیے میرے ساتھ دانیل 10واں باب اور اس کی 30 آیت۔ نہ میں نے لذیذ کھانا کھایا نہ گوشت اور میں نے میرے منہ میں دخل پایا اور نہ میں نے تیل ملا جب تک کہ پورے 3 ہفتے گزر نہ گئے۔ 21 دن 21 days 3 ہفتے مسلسل نہ اس سے کچھ کھایا نہ پیا، اور دعا کی کہ خدا مجھے دانائی بخش، مجھے حکمت بخش، اس راز کو سمجھنے کے لیے
مجھے تفہیم بخش، خدا یہ چاہتا ہے۔ آج بہت سے لوگ ہیں وہ سوچتے ہیں کہ بیمار ہو تو روزہ رکھیں، اگر گھر میں مسائل ہو تو ہی روزہ رکھیں، اگر پریشانی کوئی ہو تو اس مقصد کے لیے روزہ رکھیں۔ لیکن عزیزو، دانیل نے اس مقصد کے لیے روزہ رکھا کہ آئی خدا، اس رویا کو جو تو نے دکھائی ہے، اس رویا کو جو بیان کی گئی ہے، آئی خدا تو مجھے اس رویا کی سمجھ بخش۔ آج بہت سے لوگ ہیں کلام سنتے ہیں لیکن سمجھ نہیں پاتے، وہ کلام کو غور سے سنتے ہیں لیکن پھر بھی وہ دانائی نہیں کہ اس کلام کو سمجھ پائیں، اور وہ سنتے ہیں اور بغیر سمجھ کے بس سنتے ہیں لیکن روزے میں نہیں ٹھہرتے کہ اے خدا مجھے عرفان بخش، مجھے آپ کی پہچان بخش، مجھے تفہیم بخش، مجھے دانائی بخش، مجھے حکمت عنایت کر، تاکہ تیری شریعت کو جانوں، تیرے کلام کو جانوں، تیری گہری اور عمیق باتوں کو جو انسانی ادراک اور انسانی تفہیم سے قابل فہم نہیں ہے، میں نہیں سمجھ سکتا، لیکن اے خدا میں روزے میں ٹھہرا ہوں، مجھے دانائی بخش تاکہ تیری شریعت کو میں جان سکوں، تیرے ان ویژنز کو جان سکوں، تیرے ان رازوں اور بھیدوں سے واقف ہو سکوں۔ عزیز و جواب، روزے میں ٹھہرتی ہیں، روزے میں ٹھہرتے ہیں، خدا آپ کی عقلی صلاحیتوں کو نکھار دیتا، حکمت اور دانائی سے معمور کر دیتا۔ آج بہت کم لوگ ہیں جو اس مقصد کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ دانیل نے بامقصد روزہ رکھا ہے، یہ خدا کا نبی ہے، خدا کا خادم ہے، اور بہت سے خادم ہیں وہ کہیں گے نہیں ہم نہیں روزہ رکھ سکتے، وہ زور دے کہیں گے کلیسیا کو روزہ رکھو، روزہ رکھو، لیکن خود روزہ نہیں رکھیں گے۔ خدا کے خادموں کے لیے اب دانیل عام شخص نہیں ہے بلکہ ایک نبی ہے، اور وہ کلام کو سمجھتا ہے، خدا کی قربت میں بھی رہتا ہے، لیکن وہ اور زیادہ عقلی صلاحیتوں اور دانائی سے معمور ہونا چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ اس بھید سے واقف ہو، اور پھر اس نے 3 ہفتے تک نہ کچھ کھایا نہ پیا، خدا کی حضوری میں رہا، اور خدا نے اس رویا کا مفہوم اور اس رویا کے بارے میں اسے واضح طور پر بتا دیا کہ یہ ہے رویا۔ عزیزو، ایسے بامقصد روزہ رکھیں۔ آئیے میرے ساتھ کلام مقدس میں اعمال 9 باب اور اس کی 9ویں آیت کو دیکھیں۔ اعمال 9 باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ 3 دن تک نہ دیکھ سکا اور نہ اسے کھایا نہ پیا۔ خدا کے کلام مقدس میں سول کی تبدیلی کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں، کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح نے سول سے بات کی۔ سول کلیسیا کو ستاتا، اور جب وہ کلیسیا کو ستاتا تھا، مسیح نے براہ راست اس سے بات کی، اور جب اس سے بات کی اور اس کی زندگی میں تبدیلی آئی اور اس کی بینائی جاتی رہی، اس کی قوت بصارت پہ چلی گئی، لیکن اس نے روزہ رکھا اس مقصد کے لیے کہ میری روحانی بصیرت ہو، روحانی آنکھیں کھل جائیں، اور اس نے اس مقصد کے لیے کہ میری روحانی آنکھیں کھل جائیں، ان آنکھوں کی اس نے پرواہ نہیں کی، بلکہ روحانی آنکھوں کے کھلنے کے لیے اور ذہن کو کھلنے کے لیے اور مسیح کی شخصیت اور اس کے بدن کے بارے میں جاننے کے لیے کہ اس کے بدن کی کیا اہمیت ہے اور میں اس کا بدن بن جاؤں، اس نے بائبل بیان کرتی ہے کہ سول نے جو بعد میں پالوس بنا مسیح کی کلیسیا میں، کلام مقدس میں میرے ساتھ دیکھیے اعمال 9 باب اور اس کی 7ویں آیت، جو آدمی اس کے ہمراہ تھے وہ خاموش کھڑے رہ گئے کیونکہ آواز تو سنتے تھے
मगर किसी को देखते न थे। और साउल जमीन पर से उठा, लेकिन जब आंखें खोली तो उसको कुछ न दिखाई दिया, और लोग उसका हाथ पकड़कर दमिश्क में ले गए, और वो 3 दिन तक न देख सका और न उसने खाया न पिया। 10वीं आयत, दमिश्क में अननिया नाम एक शागिर्द था। उससे खुदावंद ने रोया में कहा कि ए अननिया, उससे कहा ए खुदावंद मैं हाजिर हूं। खुदावंद ने उससे कहा उठ, उस कूचा में जा जो सीरा कहलाता है, और यहूदा के घर में साउल नाम तरसी को पूछ ले, क्योंकि वो देख वो दुआ कर रहा है। और उसने अननिया नाम एक आदमी को अंदर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि फिर बीना हो। अब गौर करें, ये अंधा है, ये देख नहीं सकता, लेकिन ये 3 दिन रोजे में रहा और दुआ कर रहा है, और ये देख रहा है कि हननिया नाम एक शख्स आया और उसने उसके लिए दुआ की। अब गौर करें, जिस्मानी आंखें तो बंद है, लेकिन रोजे में उसकी रूहानी आंखों को खोल दिया, और उन बंद आंखों में वो हननिया को आते, अपने ऊपर हाथ रखते और दुआ करते हुए देख रहा है। अब कलाम मुकद्दस से दोबारा जरा देखिए, इमाम नामाबाद और उसकी 12वीं आयत, और उसने हननिया नाम एक आदमी को अंदर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि फिर बीना हो। फिर बीना हो, इसका मतलब अभी बीना नहीं है, लेकिन कलाम में लिखा है कि वो देख रहा है हननिया को भी, और देख रहा है हाथ रखने को, लेकिन वो नाबीना है, वो देख नहीं सकता। लेकिन रोजा बामकसद है, और इस मकसद के लिए क्या खुदा मेरी रूहानी आंखें खोल, और खुदा ने उसकी रूहानी आंखों को खोला, और उन आंखों से वो हननिया को देख रहा है। अगर उसकी जिस्मानी आंखें तो बंद है, लेकिन फिर भी वो हननिया को देख रहा है। उसकी जिस्मानी आंखें तो बंद है, लेकिन रूहानी आंखें उस बामकसद रोजे से खुल चुकी हैं, और खुदा की हुजूरी में अब वो दुआ कर रहा है, और इस दुआ में खुदा उसे दिखा रहा है कि हननिया आया है, हननिया ने हाथ रखा है, और वो फिर बीना होगा। अज़ीज़ जब आप बामकसद रोजा रखेंगे, खुदा आपके मकसद को पूरा करेगा। लेकिन अगर बेमकसद रखा है, कोई मकसद नहीं है, कोई आपकी जिंदगी में भी तब्दीली नहीं है। अब देखें कि बामकसद रोजा जिंदगी की तब्दीली के साथ मुंसलिक है। अब साउल ने आपकी जिंदगी को भी बदला, आपके ख्यालात को बदला। वो जो कलीसिया का सिताने वाला है, अब कलीसिया का रुकन बन गया। वो जो मसीह के मुखालिफ है, अब मसीह का हामी बन गया। वो जो मसीह के शागिर्दों को सिताता है, अब खुद उसका शागिर्द बन गया। ये है चेंज, और इस चेंज के साथ वो रोजे में है, खुदा ने उसकी आंखों को खोल दिया है। लेकिन अगर वो तब्दील न होता तो रोजा रखता, उसको कुछ नजर न। और आज ऐसे ही बेशुमार लोग हैं जो देखते हैं और उनको कुछ नजर नहीं आता। अब उसका सबब क्या है? उसका सबब ये है कि वो देखते हैं, लेकिन लिखा है कि देखते हुए भी न देखेंगे, सुनते हुए भी न सुनेंगे। आज ऐसे बेशुमार लोग हैं जो देखते भी हैं, रोजा रखते हैं, लेकिन फिर भी देख नहीं सकते, और सुनते भी हैं, लेकिन रोजा रखते हैं, फिर भी सुन नहीं सकते। लेकिन खुदा ये चाहता है कि आप रोजा रखें, आपकी जिंदगी बदल जाए, आप साउल से पालूस बन जाए, आपकी शख्सियत बदल जाए, आपका अंदाज से फिक्र बदल जाए, आपकी जिंदगी के पहलू बदल जाए। आप गुनाह से, आप नाराजगी से पास आकर पाकीज़गी और रूहानी इस्तेकाम में आए, और खुदा के कभी हाथ के नीचे रहे। आपकी रिफाकत बुरे लोगों के साथ नहीं, बल्कि मसीह के साथ हो जाए। और इस तब्दीली के साथ रोजा बामकसद बन जाता है, और जो आपका प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन भी यकीनी तौर पर हो जाता है। आइए मेरे साथ देखिए पहला सलातीन 21वां बाब, पहला सलातीन
21वां बाब पहला सलातीन 21वां बाब और उसकी 27वीं आयत। जब अखीअब ने ये बातें सुनी तो अपने कपड़े फाड़े और अपने तन पर टाट डाला और रोसा रखा और टाट ही में लेटने और दबे पांव चलने लगा। तब खुदावंद का ये कलाम एलिया तिशबी पर नाज़िल हुआ कि तू देखता है कि अखीअब मेरे रसूल कैसा खाकसार बन गया है, बस चूंकि वो मेरे रसूल खाकसार बन गया है इसलिए मैं उसके अय्याम में ये बला नाज़िल नहीं करूंगा, बल्कि उसके बेटे के अय्याम में उसके घराने पर ये बला नाज़िल करूंगा। खुदा के कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं बामकसद रोजा और अखीअब, जिसके मुताबिक अगर हम देखें जरा पहला सलातीन 21वां बाब और उसकी 25वीं आयत, क्योंकि अखीअब की मानंद कोई नहीं हुआ था जिससे खुदावंद के रसूल बलि करने के लिए अपने आप को बेच डाला था, और जिससे उसकी बीवी एजबल उबारा करती थी। और उसने नहायत नफरत अंगेज काम ये किया कि अमूरियों की तरह जिनको खुदावंद ने बनी इस्राएल के आगे से निकाल दिया था बुतों की पैरवी की। अखीअब जिसने बुतों की पैरवी की, जिसने गलत काम किए जो खुदा को नापसंद है, और खुदा अपने खादम के वसीला से उसने उससे कलाम किया, अखीअब से कलाम किया, और अखीअब ने उस कलाम को सुना और उसने रोसा रखा, लेकिन उसके साथ ही अपनी जिंदगी को तब्दील किया और खाकसार बन गया, अपने उन गुनाहों से बाज आया। और इस स्टेज को अब खुदा अपने खादम एलिया तिशबी पर अय्यान करता है, और खुदा ने फरमाया कि देख मेरा बंदा अब तब्दील हो गया है, अब खाकसार बन गया है, अब बुतों की पूजा नहीं करता, अमूरियों के उन गुनाहों में शरीक नहीं है, अब इसकी सोचों में तब्दीली आई है, अब इसके ख्यालात में तब्दीली आई है, अब इसके चाल चलन में तब्दीली आई है, अब इससे गुनाह से किनारा कशी अख्तियार की है, और जो काम मुझे नापसंद थे इसने अपनी जात से अपनी जिंदगी से उन कामों को तर्क कर दिया है। अब मैं इसके लिए वो जो अदालत, वो जो जजमेंट और वो जो मैं इसके लिए फैसला कर चुका था, अब उसको मैं ताखीर करता हूँ, अब उसमें तब्दीली करता हूँ। अब इसके अय्याम में तो वो बला नाज़िल नहीं होगी। अज़ीज़ों गौर करें, खुदा सिर्फ रोजा ही नहीं चाहता। खुदा ने एलिया से ये नहीं कहा देख वो रोजे में है, बल्कि खुदा ने उसके किरदार को देखा। पहला सलातीन 21वां बाब और उसकी जब हम 27वीं आयत पढ़ते हैं तो लिखा है, जब अखीअब ने ये बातें सुनी तो अपने कपड़े फाड़े और अपने तन पर टाट डाला और रोसा रखा, और टाट ही में लेटने और दबे पांव चलने लगा। तब खुदावंद का ये कलाम एलिया तिशबी पर नाज़िल हुआ कि तू देखता है कि अखीअब मेरे रसूल कैसा खाकसार बन गया है, बस चूंकि वो मेरे रसूल खाकसार बन गया है इसलिए मैं उसके अय्याम में ये बला नाज़िल नहीं करूंगा। अब कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं खुदा अपने खादम को भी सिखाता है कि ये खाकसार बन गया है, रोजा महज भूखे रहना ही नहीं, रोजा महज रोटी और पानी से परहेज करना ही नहीं, बल्कि रोजा किरदारी तब्दीली है, खाकसार बन जाना है और अपने आप को कुछ न समझना है, और खाकसारी में आप खुदा के ताबे होते हैं, खाकसार बनते हैं, फिर उस मट्टी की तरह जो गूंदी गई है
اور پھر اس مٹی کی طرح جو نرمائی گئی ہے اور پھر خاک سار بن جاتے ہیں کہ خدا کی مرضی کے مطابق، خدا کے آئین کے مطابق، کلام خدا کے مطابق آپ کی شخصیت ڈھلتی چلی جاتی ہے اور خدا اس تبدیلی کو دیکھتا ہے۔ آج لوگ روزے رکھتے ہیں، روٹی نہیں کھاتے اور پانی نہیں پیتے، لیکن گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں۔ خدا آپ کی کرداری تبدیلی چاہتا ہے، خدا آپ کے اندر، آپ کے باطن میں تبدیلی کو چاہتا ہے، اور اس تبدیلی کا نقطہ آغاز روزے سے ہے۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ اپنے آپ کو مضبوط پاتے ہیں کہ روٹی کے بغیر بھی میں زندہ رہ سکتا ہوں۔ پھر آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ گناہ جس سے میں سمجھتا تھا کہ میرا چھٹکارا نہیں اور اس کے بغیر میں رہ نہیں سکتا، اس گناہ کے بغیر بھی اب میں رہ سکتا ہوں، اس بدی کے بغیر بھی رہ سکتا ہوں، اس ناراضگی کے بغیر بھی رہ سکتا ہوں، شراب نوشی کے بغیر بھی رہ سکتا ہوں، گالی گلوچ کے بغیر بھی رہ سکتا ہوں، غصے کے بغیر بھی رہ سکتا ہوں، نفرت کے بغیر بھی رہ سکتا ہوں، حسد کے بغیر بھی رہ سکتا ہوں، اور تمام برائیاں جس کی خدا مذمت کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے، میں ان کے بغیر رہ سکتا ہوں، اور میں خدا کے آئین اور اس کی مرضی کے سانچے میں ڈلتے ہوئے اس کے قدموں میں رہ کر اس دنیا میں زندگی گزار سکتا ہوں۔ اور جب آپ کے اندر یہ تبدیلی آتی ہے، خدا آپ کے گھر کو آپ کی برکتوں سے بھر دیتا ہے، اور وہ بلا جو آپ کے خاندان پر نازل کرنے کو ہے، آپ کی بدکاری کی وجہ سے، ناراضگی کی وجہ سے، حرام کاری کی وجہ سے، نالائکی کی وجہ سے، اور اس بلا کو پھر وہ ٹال دیتا ہے۔ آپ کے وقت میں، آپ کے ایام میں، آپ کی زندگی میں، آپ کی اس خاکساری کو دیکھتے ہوئے، آپ کی اس روزے کی حالت کو دیکھتے ہوئے، پھر وہ تبدیل کر دیتا ہے اور اپنے اس پیسے کو وہ تاخیر کر دیتا ہے، اس پیسے کو جو آپ کے خلاف آپ کی گناہ کے سبب سے کر چکا ہے کہ میں نے اسے ختم کر دینا ہے۔ پھر خدا رحم کرتا، خدا شفیق خدا ہے، خدا محبت سے بڑا خدا ہے، پھر اپنے اس پیسے کی وہ تاخیر کر دیتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ تو اب خاکسار بن گیا، اب اس کے ایام میں، اس کے خاندان پر یہ بلا میں نازل نہیں کروں گا۔ لیکن اگر غور کریں، عقیدت روزہ رکھتا، اموریوں کے بتوں کو مانتا ہی رہتا، روزہ رکھتا اور ایزبل کی گائیڈنس میں چلتا ہی رہتا، روزہ رکھتا، خدا کو ناپسندیدہ جو کام ہے وہ جاری و ساری رکھتا، خدا کو اس کے روزے سے کوئی دلچسپی نہ ہوتی، خدا اس روزے کو ناپسند کرتا، لیکن اس نے اس کے مقصد کو دیکھا کہ میں خاکسار بن جاؤں، میرا اندر بدل جائے، میری سوچیں بدل جائیں، میرا چال چلن بدل جائے، اور جب وہ خاکسار ہو گیا، خدا نے اپنے خادم کو بھیجا اور اس سے بات کی، دیکھ کیسا خاکسار بن گیا ہے، اور اسے اس کو خاکساری میں ڈال دیا، خاکساری کے سانچے میں ڈال دیا، اور یہ ہے بامقصد روزہ۔ آج خاکسار نہیں ہوتے، لڑ رہے ہیں تو لڑ رہی ہیں، بس روزہ رکھا ہے تو بلکہ روزے میں زیادہ لڑائی ہو رہی ہے کیونکہ بھوک کی وجہ سے تنگ ہے۔ تم روزہ رکھتے ہو، رگڑا جھگڑا کرتے ہو۔ خدا یہ چاہتا ہے جگڑنے والے روزہ رکھ کر محبت اور ہمدردی کی سوچ کو اور اس پہلو کے مطابق زندگی گزارے۔ چینج بائبل بیان کرتی ہے کہ ساؤل نے اگر روزہ رکھا 3 دن کا تو اس کا کردار بھی بدل گیا، مسیح کو ستانے والا تھا، مسیح کے لیے ستایا جانے والا بن گیا، کلیسیا کو ستاتا تھا، اس کلیسیا کو اب بڑھاتا ہے۔ اور سب سے زیادہ اگر آپ دیکھیں ورک نئے نامے میں تو پالوس کا کام ہے، اس سے اتنے پہلے وہ سوچتا تھا میں اس کلیسیا کو ختم کر دوں، تباہ کر دوں، ایک بندہ بھی مسیح نہ رہے، لیکن اب اس کا کردار بدل گیا، اب اس سے کہا ہر بندہ ہی مسیح ہو جائے۔ اس کے لیے
وہ کرنتھس بھی گیا، روم میں گیا، مختلف مقامات پر یورپ کے دورے کیے تاکہ سب مسیحی ہو جائے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی کلیسیاں اسے کام کی، بہت سی چرچ جو ہے اسے قائم کیے. وجہ کیا ہے؟ اب وہ بدل گیا. پہلے مسیحوں کو مارتا کہ مر جائے، ختم ہی ہو جائے. اب وہ مسیحوں کو بڑھاتا ہے کہ خداوند میں بڑھے. عزیزو، روزہ جب تک آپ کی کرداری تبدیلی نہیں، بے معنی ہے. اور اگر کرداری تبدیلی ہے، خدا آپ کو ایک چھوٹے سے انسان سے ایک عظیم انسان بنا دے گا. خدا آپ کے گھرانے کے لیے بڑے بڑے فیصلے کرے گا. اسے کہا عقیت کے گھرانے پر اب میرے بلا نازل نہیں کرنے. نہ صرف عقیت بلکہ اس کا پورا گھرانہ. عقیت کی تبدیلی سے اب اس کا گھرانہ بدل گیا. عزیزو، خدا یہ چاہتا ہے آپ کا گھرانہ تبدیل ہو جائے. اور میرے ساتھ دیکھیے عزرا 10واں باب اور اس کی 6 آیت. عزرا 10واں باب اور اس کی 6 آیت. تب عزرا خدا کے گھر کے سامنے سے اٹھا اور یوحنان بن الیاصب کی کوٹری میں گیا اور وہاں جا کر نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا، کیونکہ وہ سیدھی کے لوگوں کی خطا کے سبب سے ماتم کرتا رہا. خدا کے کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں عزرا اپنے ام مقصد کے تحت، اور مقصد یہ تھا کہ جتنے لوگ تھے انہوں نے شادیاں کر لی، انٹر میرجز، غیر قوموں سے شادیاں کر لی، اور خدا نے عزرا کو کہا کہ یہ نامناسب ہے. اس کے لیے روزہ رکھا اس نے. اور جب روزہ رکھا اور اسے یعنی عزرا نے روزہ رکھا، اور اس کے بعد خدا کے کلام مقدس میں میرے ساتھ 7ویں آیت کو دیکھیں. پھر انہوں نے یہودا اور یروشلم میں اسیری کے ساتھ لوگوں کے درمیان منادی کی کہ وہ یروشلم میں اکٹھے ہو جائیں، اور جو کہ سردار اور بزرگوں کی صلاح کے مطابق 3 دن کے اندر نہ آئے، اس کا سارا مال ضبط ہو اور وہ خود اسیروں کی جماعت سے الگ کیا جائے. تب یہودا اور بنیامین کے سب مرد ان 3 دنوں کے اندر یروشلم میں اکٹھے ہوئے. مہینہ نامہ تھا اور اس کی 20ویں تاریخ تھی، اور سب لوگ اس ماہ میں اور بڑی بارش کے سبب سے خدا کے گھر کے سامنے کے میدان میں بیٹھے کانپ رہے تھے. تب عزرا کاہن کھڑا ہو کر ان سے کہنے لگا، تم نے خطا کی ہے اور اسرائیل کا گناہ بڑھانے کو اجنبی عورتیں بیالی ہیں. بس خدا میں اپنے باپ دادا کے خدا کے آگے اقرار کرو اور اس کی مرضی پر عمل کرو، اور اس سرزمین کے لوگوں اور اجنبی عورتوں سے الگ ہو جاؤ. تب ساری جماعت نے جواب دیا اور بلند آواز سے کہا، جیسا تو نے کہا ویسا ہی ہم کو کرنا لازم ہے. اب دیکھیں قوم کی تبدیلی. عزرا نے روزہ رکھا، با مقصد روزہ رکھا کہ انہوں نے دوسری قوموں کی عورتوں سے شادی کر لی ہے اور مخلوط نسل پیدا ہو رہی ہے جو اسپرچل نہیں ہے. اور جب اس نے روزہ رکھا، اس نے منادی کی اور لوگ اکٹھے ہوئے، اور اکٹھے ہوئے تو اب عزرا نے کہا، تم نے یہ کام غلط کیا ہے. خدا نے منع کیا ہے ان عورتوں سے شادی کرنے کا، غیر قوموں سے شادی کا. انہوں نے نہیں کہا کہ تو کون ہوتا ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ تو ٹھیک کہتا ہے، ہم ایسا کریں گے. اس سے کہا ان عورتوں سے الگ ہو جاؤ، اور وہ الگ ہو گئے. بڑا سٹیپ اب انہوں نے لیا. وجہ کیا ہے؟ عزرا نے با مقصد روزہ رکھا ہے اپنی قوم کے لیے، ان کے گناہ کے لیے کہ گناہ چھوڑ دیں. آپ غور کریں، آپ نے کبھی اس مقصد کے لیے رکھا کہ آج اس عید حاضر میں لڑکیاں اور لڑکے بدی کی طرف، ناراضی کی طرف اقوام غیر سے شادی کر رہے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ نہ آپ نے روزہ رکھا، نہ ان میں چینجز آتی ہے. لیکن اگر آپ یہ سٹیپ لیں، با مقصد رکھیں، لیکن یہ بھی ہے کہ آپ کا اپنا کردار درست ہو. عزرا کاہن وہ مضبوط کردار کا مالک ہے اور اس نے روزہ رکھا تو چینج آئی. عزیزو، اگر آج بھی روزہ رکھتے ہیں تو خدا ایک بڑی تبدیلی، غیر معمولی تبدیلی آپ کی زندگی میں لانے کو ہے. اور خدا
یقیناً ایسا کرنے پر قادر ہے اور وہ کرے گا، اور آپ کی زندگی پھر آپ بڑے بھی سفر پر جائیں گے تو بآسانی بڑے کام کو کر سکیں گے۔ میرے ساتھ دیکھیے پہلا سلاطین 19واں باب اور اس کی 5ویں آیت۔ پہلا سلاطین 19واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ جاؤں کے ایک پیڑ کے نیچے لیٹا اور سو گیا، اور دیکھو ایک فرشتہ نے اسے چھوا اور اسے کہا اٹھ اور کھا۔ اس سے جو نگاہ تھی تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے سرہانے انگاروں پر پکی ہوئی ایک روٹی اور پانی کی ایک سراہی دھری ہے۔ سو وہ کھا پی کر پھر لیٹ گیا، اور خدا کا فرشتہ دوبارہ پھر آیا اور اسے چھوا اور کہا اٹھ اور کھا، کہ یہ سفر تیرے لیے بہت بڑا ہے۔ سو اس نے اٹھ کر کھایا پیا، اور اس کھانے کی قوت سے 40 دن اور 40 رات چل کر خدا کے پہاڑ عورت تک گیا، اور وہاں ایک غار میں جا کر ٹک گیا۔ اور دیکھو قرآن کا یہ کلام اس پر نازل ہوا، کیا ایلیا یہاں کیا کرتا ہے؟ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بامقصد روزہ ہے، اس سے خدا کا دیدار وہ کرتا ہے، اور اس روزے میں 40 دن تک وہ سفر کرتا ہے، 40 days 40 دن رات سفر کرتا ہے، اور سفر بھی ایسا نہیں کہ بڑا آسانی کا ہے، لگژری گاڑی میں کر رہا ہے، پیدل سفر کر رہا ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ اے سی لگا ہے، بلکہ دھوپ اور گرمی کی شدت، موسم کے تمام تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور پھر نشیبی نہیں کہ زور نہ لگے، پہاڑ ہے، لیکن روزہ اس سے بامقصد رکھا ہے، اور خدا نے اس کو اپنا دیدار کرایا، اپنا آپ اس پر ظاہر کیا۔ اسی کو بڑا چیلنجنگ کام کرنا ہے، آپ روزے میں ٹھہرے، بڑا سفر کرنا ہے، روحانی سفر۔ کیا کبھی آپ نے روحانی سفر کے لیے روزہ رکھا؟ روزہ رکھتے ہیں، بیمار ہے ٹھیک ہو جائے، وہ ٹھیک ہو جائے، لیکن آپ نے اسپرچولیٹی کے لیے اور روحانی بالیدگی کے لیے، روحانی افسونی کے لیے کبھی روزہ رکھا؟ کہ میں خادم ہوں، خادمہ ہوں، اور بڑا سفر ہے، میں نے اس بڑے سفر میں آگے بڑھنا ہے، مجھے قوت کی ضرورت ہے۔ آپ نہ سوچتے ہیں نہ ایسا کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ایلیا کی طرح روزے میں ٹھہرے، خدا قوت بخشے گا، اور پھر سفر کتنا چیلنجنگ کیوں نہ ہو، کتنا دشوار گزار کیوں نہ ہو، کتنا کھٹن اور پرآشوب کیوں نہ ہو، آپ روحانی سفر میں آگے بڑھتے جائیں گے، اور خدا آپ کے ساتھ ہوگا، اور پھر آسمانی، روحانی، مادی ہر طرح کی برکات آپ کی زندگی اور آپ کے خاندان میں یقینی طور پر ہوں گے۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں، سب سر جھک جائیں اور سب ان کی بند ہو جائیں۔ خدا کی حضوری یہاں پر ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ آپ روزہ رکھیں بامقصد، جس میں مقصد کے ساتھ ساتھ آپ کی سوچ، آپ کا چال چلن، آپ کی زندگی کے پہلو یہ بدل جائیں، اور پھر خدا آپ کے لیے عجائب کو ضرور ملائے گا۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں، اور جو چاہتے ہیں کہ ایسا روزہ رکھیں جو بامقصد بھی ہے اور جس میں کرداری اور زندگی کی تبدیلی ہے، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ خدا پھر ان کے لیے عقیدت کے گرانے پر سے بلایا نازل کرنے میں تاخیر کر دیں، اور خدا آج آپ کے گرانے سے بلا کو نازل نہیں کرے گا، اور خدا بھید اور راز اور سرار آپ پر یہاں کرے گا۔ کتنے لوگ ہیں جو ایسا روزہ رکھنا چاہتے ہیں، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں کہ اور قوت، خاندان میں اور برکت، اور خدا کی حضوری میں بڑھتے جائیں۔ آپ کے دونوں ہاتھ ہاللویا، ہاللویا۔ ایسے تو خدا یہ چاہتا ہے
کہ آپ ایسا روزہ رکھیں جس میں خدا آپ کو پسند کرے اور اپنے خادموں کو بھی کہے یہ دیکھ کیسا خاکسار بن گیا ہے. اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر لیجیے اور میرے پیچھے کہیے خدا کے بیٹے یسوع تیرا شکر ہو تو نے مجھ سے کلام کیا. میں اس کلام کو دل سے قبول کرتا ہوں. آج خداوند مجھے فضل بخش کہ میں با مقصد روزہ رکھوں اور اپنی زندگی کو تبدیل کر کے تیری مرضی کے مطابق زندگی گزاروں. گناہ، ناراضی، ہر طرح کے برے خیالات اپنی زندگی سے دور کر کے تیرے کلام کے مطابق زندگی گزاروں. آج خداوند مجھے قوت بخش اور توفیق دے تاکہ میں ایسا روزہ رکھوں جو تجھے پسند ہے. آج خداوند تیرا شکر ہو کہ تو معاف کرنے والا ہے اور تیرا خاصہ ہمیشہ رحم فرمانا ہے. مجھے اپنے لہو میں چھپا لے اور برکت بخش. آسمان اور زمین کے خالق و مالک اے قدوس زندہ خدا میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں کہ اے خدا تو بھلا ہے اور تیری شفقت ابدی ہے. اور اس وقت تیرے بیٹے اور بیٹیاں جو آج تیرے حضور تیرے گھر میں چرچ آف لیونگ